میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں بہت سے لوگ احرام سمجھتے ہیں ہم جہاز میں باندھ لیں گے جب اعلان ہوگا۔ یقیناً اس میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات کی جگہ آ گئی ہے، اب آپ احرام باندھ لیں، لیکن جہاز کتنی تیزی سے چلتا ہے، پتہ نہیں کہ ابھی آپ سوٹ کیس کھول رہے ہوں اور اس میں سے احرام نکال رہے ہوں اور اتنی دیر میں آپ ابھی باندھ ہی نہ سکیں، نیت بھی نہ کر سکیں اور جہاز شو کر کے آگے نکل جائے۔ لہٰذا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کراچی، لاہور، ملتان، پاکستان میں جس جگہ سے آپ جا رہے ہیں اس ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھنے کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے، وہاں نہانے کی جگہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ویسے تو گھر سے نہا کر جائیں، گھر سے ہی نہا کر جائیں، احرام وہاں جا کر ایئرپورٹ پر باندھ لیں اور تلبیہ کہنا اس وقت شروع کریں، نیت اس وقت کریں جب جہاز میں اعلان کیا جائے، تو اس وقت آپ تلبیہ بھی کہنا شروع کر دیں اور نیت بھی کر لیں۔ تو لبیک عمرۃ یہ احرام باندھتے ہوئے کہنا ہوتا ہے اور وہاں سے تلبیہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ اور یہ معروف ہے کہ احرام کیا ہوتا ہے، دو بغیر سلی چادروں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں جوتا ایسا پہنا جاتا ہے جس سے ٹخنے ننگے رہیں، کھلے رہیں۔ انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اینک، چھتری وغیرہ آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں احرام کے دوران، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عورت کا جو احرام ہے وہ اس کا ساتر لباس ہے، یعنی جو اس نے لباس پہنا ہوتا ہے وہی اس کا لباس ہے، یعنی ان کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، سر کے بال، اور وہ عبایا، کھلی چادر اس نے اپنے کپڑوں پر اوڑھنی ہے، یعنی ہر خاتون ایک چادر اوپر اوڑھ لے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ سن لیں، آپ بھی سن لیں، اپنی عورتوں کو بتائیں، اور جو خواتین موجود ہیں وہ بھی سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب باندھنے سے منع فرمایا ہے۔ احرام کی حالت میں نقاب نہیں باندھ سکتی۔ اب نقاب کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں، نقب سوراخ کو کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں نقب زنی، سوراخ کرنے کو، اور نقاب اس چھوٹے سے پردے کو کہتے ہیں جس کے اندر آنکھوں کے برابر دو سوراخ کیے جاتے ہیں اور اسے سر پر یا ماتھے کے چاروں طرف سر کے اسے باندھ لیا جاتا ہے، یا کوئی اور طریقہ باندھنے کا اپنایا جاتا ہے۔ یہ باندھنا منع ہے، لیکن سمجھ لیں اچھی طرح پردہ کرنا منع نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں صرف نقاب باندھنا منع ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں نے بڑے مسئلے نکال لیے ہیں، اور ایک ٹوپی لے لی جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر آگے پردہ کرتے ہیں تاکہ وہ چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ یہ تکلف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے نقاب نہیں باندھنا، اپنے برقعے کے اوپر ایک چادر، بڑی چادر لینی ہے اور اپنے چادر اس وقت نیچے سرکا لینی ہے جب کوئی مرد، غیر مرد آپ کے سامنے ہے، اور اگر غیر مرد آپ کے سامنے نہیں ہے تو وہی چادر آپ نے اونچی کر لینی ہے۔ یہ عمل، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ باقی تکلفات میں جب ہم پڑ جاتے ہیں تو ان کی ضرورت نہیں، یعنی اب کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے، ہر وقت غیر محرم آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو عورت کو ہر وقت پردہ کر کے رکھنا چاہیے، اس سوائے اس کے کہ اگر ان کے ارد گرد غیر محرم اگر نہیں ہے، محرم ہے سب، تو پھر وہ پردہ ہٹا سکتی ہے۔ اور پردہ کرنے کا طریقہ نقاب والا نہیں، بلکہ وہی جو چادر، جیسے پرانے دور میں
ایسے ہی گھونگھٹ کیا جاتا تھا اور وہ ذرا سر بندہ نیچے کر لیتا ہے اور پھر اپنے دیکھنے کا عمل جو ہے ضروری جی جہاں تک ممکن ہو وہ آپ نے عمل کرنا ہے. پردے کا عمل ہر وقت رکھنا ہے سوائے اس کے کہ رات کا وقت ہے اس میں آپ کو مطلب کوئی اتنی مشکل نہیں لگ رہی کہ ارد گرد لوگ نہیں ہیں وہ اپنے جا رہے ہیں اور آپ اپنا ایک طرف ہیں. مثال کے طور پر اندھیرا ہے تو آپ پردہ ہٹا لیں. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ احرام کی حالت میں بے پرد رہنا ہے. یہ بہت غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نقاب باندھنے سے منع فرمایا ہے وہ نہیں باندھنا چاہیے. تو ہر وقت پردے سے ہی رہنا چاہیے اور آگے پیچھے جب مرد نہ ہو تو پھر پردہ ہٹا لینا چاہیے. اور پردہ جو ہے وہ اپنی چادر کو سرکا کر کوئی باندھنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی چادر کو لٹکا کر آپ پردہ کریں. اگر اس دوران کچھ پردے میں کمی رہ جائے گی تو یقیناً اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. وہ آپ کی نیتوں کو اچھی طرح جانتا ہے. مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ احرام میں جائز نہیں. پگڑی ٹوپی رومال موزے جرابیں یعنی جسم پر کپڑوں پر خوشبو لگانا. خوشبو نہانے کے وقت اگر لگا لی ہے احرام باندھنے سے پہلے تو وہ جائز ہے. اس کے بعد جب احرام باندھ لیتے پھر آپ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے. جسم کے بال منڈوانا کٹوانا اکھیڑنا ناخن کٹوانا بیوی سے صحبت نکاح کرنا کروانا پیغام بھیجنا یہ احرام کی حالت میں سب منع ہے. خشکی کا شکار کرنا وغیرہ. عورتوں کے لیے بھی یہ ساری پابندیاں ہیں اور کچھ اضافی پابندیاں بھی ہیں. یہ مثلاً ہاتھوں پر دستانے پہننا ان کے لیے منع ہے اور بلا ضرورت نقاب اوڑھنا یعنی پردہ کر کے رکھنا بھئی غیر محرم ہے نہیں پھر بھی کیا ہوا ہے نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں. اسی طرح باقی وہی چیزیں ہیں جو مردوں کے لیے ہیں. حالت احرام میں کچھ عمل جائز ہوتے ہیں. اکثر جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ناجائز. غسل کیا جا سکتا ہے یعنی احرام کی حالت میں انسان غسل کر سکتا ہے. چادریں بوقت ضرورت دھو سکتا ہے. احرام کی چادریں بدل سکتا ہے. آنکھوں میں علاج کے لیے سرما یا ڈراپس وغیرہ ڈالے جا سکتے ہیں. کسی بھی بیماری کا علاج کروایا جا سکتا ہے. تیل لگایا جا سکتا ہے. البتہ ایسا تیل جس میں خوشبو ہو وہ نہ لگایا جائے. اس کی وجہ خوشبو ہے نہ کہ تیل لگانے میں کوئی ممانعت نہیں. سر کا یا جسم کا کوئی حصہ کھجلانا ہو خارش کرنا ہو تو کی جا سکتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ خارش کرنے کے نتیجے میں آپ کے بال نہ اکھڑتے ہوں اس کا خیال رکھیں کیونکہ بال اکھیڑنا منع ہے. سر پر سائل کے لیے چھتری کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور سمندری شکار کی بھی رخصت ہے اور سانپ بچھو جو بھی موذی جانور ہے اسے مارا جا سکتا ہے. یہ احرام کی پابندیاں ہیں اور یہ اجازتیں ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. احرام میں کچھ غلطیاں ہیں. ان میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ بعض اوقات بغیر احرام باندھے میقات سے آگے گزر جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ میں جدہ میں اتروں گا وہاں احرام باندھ لوں گا. یہ اور مکہ تو دور ہے. آپ کے لیے 3 باتیں ہیں. یا تو جس میقات سے گزر کر گئے ہیں اس میقات پر جائیں اور احرام باندھ کر آئیں. اگر یہ ممکن نہیں پھر کسی بھی میقات پر جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر آئیں. اگر یہ بھی مشکل ہے تو پھر ایک جانور ذبح کریں مکہ میں اور وہاں آپ نے نہیں کھانا. آپ نے صرف قربانی کا جانور جو ذبح کرنا ہے اس کا گوشت کھانا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دم دینا پڑ گیا ہے تو اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے. تو غریبوں میں تقسیم کرنا ہے مکہ میں
تو اس طرح آپ نے وہ دم دے کر پھر آپ جہاں پر ہیں وہاں سے احرام باندھ کر آپ عمرے کے لیے یعنی جو بھی اگلا مرحلہ ہے اسے آپ اس میں جا سکتے ہیں.